جب ایک شخص آیا رسول کے پاس، قیل، اب اس روایت پہ بڑی توجہ کیجیے گا، معاملہ ہے جناب سیدہ کا، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے، بات ہو رہی ہے سیدہ کی. اور رسول فرما رہے ہیں قیل للنبی، نبی سے جب پوچھا گیا قد علمنا مہر فاطمہ فی الارض وما مہرہا فی السماء، اے رسول یہ بتائیے کہ زمین پر جو سیدہ کا مہر ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، جو روایات میں بھی آیا 500 درہم، سب سے صحیح ترین روایت علامہ مجلسی کے مطابق 500 درہم کی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بکرے کی کھال، یمنی چادر، یہ سیدہ کا مہر جو زمین پر تھا. یا رسول اللہ یہ بتائیے سیدہ کا آسمانوں پر کیا مہر ہے؟ کیا خیال ہے رسول نے کیا کہا ہوگا؟ رسول نے فرمایا سل اما یعنیکا ودع ما لا یعنیک، کہ سن جتنی تیری حیثیت ہے اتنا پوچھا کر. کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی رسول نے بتایا جتنا تمہیں زمین کا مہر بتا دیا نا، تمہیں اگر وہی سمجھ میں آ جائے بڑی بات ہے. آسمانوں کا مہر پوچھو گے تو سٹ پٹا کے رہ جاؤ گے، سٹ پٹا کے رہ جاؤ. اور چونکہ سیدہ کا معاملہ ہے لہذا بہت محتاط ہو کر کلام کرو رسول خدا سے. سل ما اما یعنی کا، وہ پوچھو جس سے تمہارا مطلب ہے، چھوڑ دو اس سے جس سے تمہارا مطلب نہیں ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ ھذا مما یعنی کا، میری مراد ہے یہ، میں جاننا چاہتا ہوں سیدہ کا مہر آسمانوں پہ کیا ہے. جب رسول نے دیکھا کہ خریدار ہے، جوہری ہے، ظرف رکھتا ہے کہ سن سکے کہ سیدہ کا مہر آسمانوں میں کیا ہے، تب بتایا. یعنی جملہ کہہ کر کہ اتنا پوچھو جتنی تمہاری حیثیت ہے، پہلے رسول نے یہ چیک کیا کہ اس کا ظرف کتنا ہے. دنیا والوں کے لیے بتا دیا 500 درہم، یمنی چادر اور بکری کی کھال یا بکرے کی کھال. لیکن جب آسمانوں کی بات آئی تو اب رسول خدا سب کو نہیں بتائیں گے، اور میں نے بھی جان بوجھ کے یہ روایت یہاں چھیڑی ہے. جب رسول نے نہیں بتایا غیر ہر عام و غیر کو تو میں کیوں بتاؤں؟ اب چونکہ ظاہر ہے جب میرے سامنے سیدہ کے وفادار بیٹھے ہوں اور سیدہ کے بچوں کا نمک حلال کرنے والے بیٹھے ہوں تو اب علمی دیانت داری یہ کہ میں یہ روایت بتاؤں. رسول نے فرمایا کانا مہرہا فی الارض فی السماء خمس الارض. سنو سیدہ آسمانوں پر سیدہ کا مہر زمین کا 5واں حصہ ہے. توجہ یہیں تک لانا تھا آپ کو، تقریر آخری منازل کی طرف ہے. سیدہ کا مہر آسمان پر زمین کا 5واں حصہ ہے. رسول اگر یہاں خاموش ہو جاتے تو کیا بڑی بات تھی. اب اگلا جو جملہ ہے رسول خدا کا وہ بتاتا ہے کہ کیوں رسول خدا نے یہ جملہ کہا کہ وہ پوچھ جتنی تیری حیثیت ہے. آسمانوں پہ سیدہ کا جو مہر ہے وہ زمین کا 5واں حصہ. فَمَن مَشَى عَلَيْهَا مُغْضِبًا لَهَا یا مُبْغِضًا لَهَا وَلِوُلْدِهَا مَشَى عَلَيْهَا حَرَامًا إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ. رسول نے کہا سنو، اللہ نے آسمانوں میں سیدہ کا مہر زمین کا 5واں حصہ رکھا. جو سیدہ کا بغض اور سیدہ کی اولاد کا بغض لے کر اس زمین پہ چلے اس کا چلنا حرام. ابھی دیکھ لوں تاکہ آگے کا جملہ بھی آپ کے حوالے کر سکیں، رسول کا نہیں اپنا. حدیث تو ختم ہو گئی. قیامت تک اس کا اس زمین پہ چلنا حرام. کیوں حرام؟ ملکیت ہے سیدہ کی، سیدہ کا بغض لیکن چل رہے ہیں سینہ چوڑا کر کے کر و فر کے ساتھ زمین پر. خدا کہہ رہے چلنا حرام، رسول فرما رہے چلنا حرام. اچھا چلنے والی بات تو چھوڑ دیجئے، اسی زمین پر چلنا کیوں حرام ہے؟ مبغض سیدہ کا اور مبغض اولاد سیدہ کا اس زمین پر چلنا کیوں حرام ہے؟ کیونکہ ملکیت ہے سیدہ کی. یعنی جو چیز سیدہ کی ملکیت ہوگی اس میں استعمال کرنا، تصرف کرنا اس شخص کے لیے جو سیدہ کا دشمن ہے حرام ہے. تو ایسے تو پانی بھی سیدہ کا مہر ہے. تو جتنی کشتیاں سیدہ کے بغض میں چل رہی ہیں حرام. اور آگے بڑھانا، ابھی یہاں تک تو ابھی بات ہوئی نہیں ہے، ابھی تو بات کا آغاز ہوا ہے.
بس یہ آخری منزل ہے، اتنا میں آپ کو تسلی دلا سکتا ہوں. لیکن یہ رسول نے بتا دیا کہ اس زمین پر جو سیدہ کے بغض کے ساتھ چلے گا اس کا چلنا حرام. تو زمین پر چلنا کیوں حرام ہوا؟ اس لیے کہ زمین ملکیت ہے سیدہ کی. تو پانی بھی تو ملکیت سیدہ کا ہے. تو پانی پہ کشتی چلانا حرام، پانی پینا حرام. ویسے نہر سے پانی بہ رہا ہو، آپ کو اجازت ہے، آپ پی سکتے ہیں، اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کا چشمہ ہے، جہاں سے دل چاہے پی لو. لیکن چونکہ اب ملکیت ہو گئی ہے سیدہ کی، تو اب مجھے ایک بات بتائیے انصاف سے، اسی زمین سے غلہ بھی اگ رہا ہے، اسی زمین سے پھل بھی آ رہے ہیں، اسی زمین سے اناج بھی، گندم بھی، دالیں بھی. تو جو کچھ اس زمین سے اگے گا وہ سیدہ کا ہے یا نہیں ہے؟ جملہ آپ کے حوالے. اما جب چلنا حرام ہے تو کھانا تو بطریق اولا حرام. کھانا تو بطریق اولا حرام جب چلنا حرام ہے. اور یہ کھانے کی جہاں تک بات آئی تو حدیث میں ہے اکل الطعام کے حوالے سے کہ جب تم کھانا کھاتے ہو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ، قرآن کی آیت ہے. انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کیا کھا پی رہا ہے. کیوں کہا خدا نے حرام سے بچو. کیوں حرام سے بچو؟ جو تم کھاؤ گے، بچہ آئے، بچے کو آپ کچھ نہ دیں، اس دنیا میں پیدا ہوئے بچے کو نمو کر پائے گا؟ بیماریاں لے کر مر جائے گا خدا نہ خواستہ. کیوں؟ غذا اس کی ضرورت ہے، پانی اس کی ضرورت ہے. یہی غذا اور یہی پانی گوشت بنائے گی، خون بنائے گی، ہڈیاں بنائے گی، جس سے اس کا وجود ایک مکمل جا کر شباب پر آ کر مکمل ہوگا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں؟ سیدہ کا دشمن جب اس دنیا میں آیا، پانی بھی حرام پیا، کھانا بھی حرام کا کھایا، ہوا بھی حرام سونگی. اب جب شباب پہ پہنچا ہے تو ہڈیاں بھی حرام، گوشت بھی حرام، خون بھی حرام. اب سمجھ میں آیا مبغض سیدہ کا پورا وجود حرام. مبغض سیدہ کا، یا یوں جملہ بدل کے آپ کی داد آپ نے دے دی لیکن جملہ سماعت فرما لیجیے گا. یاد رکھیے گا سیدہ کی دشمنی اچھے خاصے انسان کو حرام خور بنا دیتی. حرام خور. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، حرام خور ہے جو سیدہ کا دشمن ہے. چلیں یہ تو ہو گیا کھانے پینے کا معاملہ، بس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. یہ تو ہو گیا کھانے پینے کا معاملہ. اب اٹھائیے فقہ اور سوال کیجئے ہر طبقے کے عالم سے. سرکار نماز پڑھنی ہے، مالک نے اجازت نہیں دی کہ اس کی زمین پر نماز پڑھو. کہاں بیٹھے؟ نماز ہو جائے گی؟ وہ کہیں گے نہیں ہو سکتی. نماز نہیں ہو سکتی تو مسجد بھی غلط. ساتھ ہے نا؟ تقریر ختم کروں یا آخری جملہ آخری منزل آپ کے حوالے کر دوں؟ تو نماز ہو جائے گی؟ کہا نہیں ہوگی. باطل ہے اگر مالک کی اجازت کے بغیر اس کی زمین پر نماز پڑھ لی جائے. باطل ہے، باطل ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ان کو اچھی طریقے سے سمجھیے. ایک ہے شرط، ایک ہے شطر. شرط اسے کہتے ہیں جو عمل کے اوپر حاوی ہوتی ہے. شطر کہتے ہیں اجزاء کو، جز کو، جو عمل میں داخل ہوتا ہے. تشہد نماز کا جز ہے، قیام نماز کا جز ہے، وضو نماز کی شرط ہے. اگر اجزاء پورے ہو جائیں، شرط پوری نہ ہو، عمل قابل قبول نہیں ہے. ایسا ہے. فضل کسے کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں کہ حیثیت نہ ہو، کسی کے ساتھ کرم کر دیا جائے، اسے کہتے ہیں فضل. ٹھیک ہے. ایک بچہ پہنچا ٹیچر کے بعد، فلاں ڈیٹ پر آپ کو اسائنمنٹ جمع کروانا تھا، پہنچ گیا اسائنمنٹ لے کر. ٹیچر نے کہا اجزاء تو سارے پورے ہیں، اے ٹو زی سارا کام تم نے کیا ہوا ہے، لیکن شرط پوری نہیں ہوئی. جو ڈیٹ ہم نے دیتی اس سے 2 دن لیٹ آئے ہو، تو اب اگرچہ تمہارے اجزاء پورے ہیں قبول نہیں کریں گے. اور ایک بچہ 2 دن پہلے آ گیا مقررہ ڈیٹ سے، اسائنمنٹ لیجئے، 1-2 چیزیں اس میں مسنگ تھیں، تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے اب بیٹھ کے وقت ہے تو بیٹھ کے اس کو مکمل کر لو، یا پھر ہم تمہیں 1-2 نمبر اس کے دے دیں گے. یعنی فضل بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ شرط پوری ہو. کچھ سمجھ میں آیا؟ فضل بھی وہاں ہوتا ہے جہاں شرط پوری ہو. اگر شرط اور شطر میں فرق یہ ہے
اجزا پورے ہو جائیں لیکن شرط پوری نہ ہو عمل منہ پہ مار دیا جاتا ہے، لیکن اگر شرط پوری ہو جائے اور اجزا پورے نہ ہو تو فضل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا علی کی ولایت عبادتوں کا جز نہیں، شرط ہے۔ تو اگر علی کی ولایت نہ ہو اور کوئی نماز پڑھے، ہمارے عقیدے کے مطابق باطل ہے، لیکن اس کی فقہ کے مطابق تو جائز ہے۔ بھائی ہمارے عقیدے کے وہ جس فقہ میں بھی پڑھ رہا ہے، جس شریعت کو بھی فالو کر رہا ہے، اس کے مطابق کیا ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے نا؟ اپنے مطابق وضو بھی کر رہا ہے، اپنے مطابق نماز۔ بہت عجیب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بس آخری جملہ ہے تقریر کا، ختم ہو گئی ہے تقریر۔ وہ اپنے مطابق کر رہا ہے جو کر رہا ہے، اپنی فقہ اور اپنی شریعت کے مطابق۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نماز بیکار، کیونکہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، دین کے لیے علی کی ولایت شرط ہے۔ دین کے لیے، ختم ہو رہی ہے تقریر، آخری جملے، دین کے لیے علی کی ولایت شرط ہے۔ تو اگرچہ اس نے نماز اپنی فقہ کے مطابق صحیح پڑھی ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق باطل ہے۔ اب آئیے اس مرحلے پر، زمین ہے سیدہ کی ملکیت، سیدہ کا بغض رکھ کر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ ہمارے عقیدے میں باطل ہے، اس کی فقہ میں بھی باطل ہے۔ حیدر